لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سورہ توبہ میں غالباً اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یقیناً تحقیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، مؤمنین پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی بھیجا. پانی بھی اللہ تبارک و تعالی دیا ہے، زندگی بھی اللہ نے دیا ہے، ساری چیزیں اللہ نے دیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی احسان نہیں جتلایا. اللہ تبارک و تعالی حضور کو بھیجا تو احسان جتلایا. کیوں؟ یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی. تو خوشی منانا، میلاد کی یادگار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر یادگار خوشی منانا اور جشن منانا یہ عذر شرع جائز ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور یہی دین اسلام کا حکم ہے. سبحان اللہ. مولانا جیسا کہ ابھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حصول نعمت پر خوشی منانا تقاضۂ فطرت ہے اور اسلام جو کہ دین فطرت ہے فطری امور پر پابندی عائد نہیں کرتا، لیکن میلاد پاک کے حوالے سے خوشی منانے کا جو عام رواج ہے کہ کوئی دن مقرر کرنا بطور یادگار، شرعی نقطۂ نظر سے بطور یادگار کوئی دن مقرر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے صاحب، میلاد کے موقع پر دن کا مقرر کرنا یا کسی بھی دن کو مقرر کرنا یہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے. اور یہ نہ صرف کہ انسانوں نے اس طرح کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہم کو عنایت فرمایا ہے وہ دین کے اندر ایسے کئی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود ان کو مقرر کر دیا ہے، اور یہ سابقہ تمام امم میں اس طرح ہوتے ہوئے آیا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک عید کہلاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن کہلاتا ہے، اور اتنا اس میں جشن خوشی منائی جاتی ہے کہ سارے لوگ پانی نہاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافہ سنتیں اس دن ملتی ہے، پانی نہانا چاہیے، اہتمام سے مسواک کرنا چاہیے، عطر لگانا چاہیے، بہتر لباس پہننا چاہیے. جمعہ کے ساتھ کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. تمہارے جو 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے کے جو سارے 7 دن ہوتے ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اب سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے بہترین دن مقرر کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا جمعہ کے دن کیا کہتے ہیں تخلیق کائنات شروع ہوئی تھی، یا جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن زیادہ برکتیں نازل کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے جواب جو آتا ہے احادیث شریفہ میں آتا ہے فیہ خلق اللہ آدم. اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے. اب دیکھیے کہ جمعہ کے دن کی تخصیص بھی کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خصوصیت کی وجہ سے ہے. تو دن کا خاص کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. پھر اور ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو بقر عید کے مقرر تاریخ ہے 10 ذی الحجہ کے موقع پر جو ہم عید الاضحیٰ بقر عید جو ہم مناتے ہیں، کیا یہ ہم نے مقرر کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ یادگار واقعہ جو ہوتا ہے، بس اسی کی یادگار کے طور پر آج تک وہ عید کا دن مقرر ہے. عید الفطر مقرر ہے. ہم دوسرے ایام میں کثرت سے روزے 30 روزے رکھ لیں، بھلے 60 روزے رکھ لیں، ہم عید الفطر نہیں منا سکتے. عید الفطر وہی مقررہ دن میں ہی منانا پڑے گا. شب قدر وہی دن ہوگی جس دن قرآن نازل کیا گیا، بس وہی دن جس دن آغاز ہوا اسی دن کو شب قدر کہلا سکتے ہیں. ہم رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں شب قدر نہیں منا سکتے. اللہ تبارک و تعالی ایسے کئی دن مقرر کر دیا ہے جس میں فضیلت بھی ہے اور جس میں یادگار بھی ہے، جس میں ایمان کی تازگی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو دن کا مقرر کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ کسی بعد والے زمانے کے لوگ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، اور یہ عمل بالکل جائز اور مباح ہے. اگر کوئی آدمی کسی عمل کے لیے ایک یادگار مقرر کر لیتا ہے، کوئی نسبت اختیار کر لیتا ہے اور اس نسبت کو یادگار کے طور پر اسی تاریخ میں اگر مناتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، جس طرح سے ہم جمعہ کا دن مناتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں. کہتے ہیں وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار منانے کا سسٹم تو عیسائیوں کا ہے، پھر مسلمانوں کا اس دن منانا کیسا؟ یہ تو تشبہ ہو گیا. اور احادیث شریفہ میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے کر دیا جائے گا، انہی میں سے ہو جائے گا. تو کیا ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے عیسائیوں میں ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اس وجہ سے بھی غلط ہے. پہلی بات یہ کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن خوشی منانا شروع کیا تو آغاز انہوں نے نہیں کیا.
اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی دن سے جمعہ کو فضیلت عنایت فرما دیا۔ فیہ خلق اللہ آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعہ کا دن اس لیے بہترین دن ہے اور سب سے افضل دن ہے کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہنا کہ یہ عیسائیوں کا سسٹم ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، تو یہ دیکھیے تاریخ آپ مقرر کر سکتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا واقعہ ہو یا غم کا واقعہ ہو یا کوئی یادگار ہو، آپ اس کا کیا کہتے ہیں، آپ اس دن کا بطور یادگار وہ خاص تاریخ کو آپ مقرر کر سکتے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے، اور خاص طور پر ولادت کا دن مقرر کیا جا سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ خاص ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ بات بتا دیے کہ کسی بھی نعمت پر خوشی کرنا یہ ایک فطرت کی بات ہے اور دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جب ہم خوشی مناتے ہیں تو پھر یہ عمل مستحب بھی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئی نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب اللہ کی نعمت ہو تو پھر تم اس کا چرچا بھی کرو، تم اس کا اظہار بھی کرو۔ تو اظہار کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر اس کے لیے کوئی دن مقرر کر دیتا ہے اور خاص تقاریب اس کے لیے منعقد کرتا ہے، خصوصی اہتمام کرتا ہے، تو یہ یادگار منانا عیسائیوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ دین فطرت کا طریقہ ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کا یہ طریقہ کار ہے اور یہی مستحب طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ اور خلفائے راشدین، جمیع صحابہ کرام، تابعین اور تابعین کے زمانہ مبارکہ میں جسے قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے، کیا اس زمانے میں عید میلاد منائی گئی ہے؟ دیکھیے قرون ثلاثہ میں آج جس طرح سے میلاد منایا جاتا ہے، جس طرح سے جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ریالیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح کا جشن منانا اور اس طرح کی تقاریب تو اس زمانے میں نہیں ملتے۔ زمانہ جیسے گزرتے جاتا ہے، احوال بدلتے جاتے ہیں اور حالات بدلتے جاتے ہیں، لوگوں کے مزاج بدلتے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے تقریب منانے کے انداز بھی بدلتے جاتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک سوال ہے کہ کیا خوشی منائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں بالکل خوشی منائی گئی ہے۔ خوشی منائے جانے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پیر کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ روزہ کیسا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شکرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر ایک خوشی کا اہتمام کرتے ہیں اور خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بذات خود ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی۔ یعنی میلاد مبارک منانا اور میلاد مبارک کے لیے ایک خصوصی اہتمام کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی۔ پھر آپ کو روایتوں میں ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے بعد بچپن میں ہی ان کا عقیقہ کر دیا گیا تھا۔ ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کر چکے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد مدینہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی بارہا منا رہے۔ عقیقہ ہوتا کیا ہے؟ عقیقہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کے یا بچی کی پیدائش کی خوشی پر سب لوگوں کو خوش کیا جائے، سب لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اظہار مسرت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔